پر تجھے ترجیح دے دی. یہ ایکچولی یہ زمانے کے اعتبار سے یہ بات کہی گئی ہے. دس از امپورٹنٹ. اس وقت جو عورتیں تھیں ان سب میں. ادروائز آپ شریعت پڑھیں تو خیر النسائہا میں اور عورتوں کا بھی نام ہے. حضرت مریم کے علاوہ حضرت آسیہ کا ہے، فرعون کی بیوی. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نام ہے ان کا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی دختر حضرت فاطمہ، ان کی بھی بہت فضیلت اور جہان میں وہ ہے. تو یہ یہاں پر ایکچولی یہ زمانے کے اعتبار سے ہے کہ اس وقت جو تھیں ان سب میں چن لیا ہے نا جی. اچھا، اب آگے یہ تلقین ہے، ہدایت ہے، نصیحت ہے کہ عاجزی اختیار کرو، کیونکہ اتنا بڑا شرف، فضیلت، منصب ملا. تو کہا یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین. یا مریم، اے مریم، اقنتی، عاجزی اختیار کرو نا جی، فرما برداری کرو. دعائے قنوت، قنوت بھی اسی سے ہے ویسے. دعائے قنوت نہیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک. قنوت اسی لفظ سے ہے. عاجزی، انکساری، فرما برداری. بہت جگہ یہ لفظ آیا ہے قرآن میں. یہ ہے نا اقنتی. یہ سورہ بقرہ کی آیت 116 پڑھیں آپ. وہاں پر فرمایا کل لہ قانتون، سب اسی کے فرما بردار ہیں. یعنی وہ آیت کے شروع میں ہیں بل لہ ما فی السماوات والارض، یعنی آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. پھر کہا کل لہ قانتون، سب اس کے آرڈر، سب اس کے حکم پر چل رہے ہیں. اچھا، اسی طرح 238 سورہ بقرہ ہی کی، وہاں پر کہا کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر صلاۃ الوسطیٰ، عصر کی نماز درمیانی وہی بنتی ہے نا وسطیٰ. اور کہا کہ بس اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ قانتین بن کر. ہاں، یہ اس میں بھی آیا. وہاں فرمایا حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو اپنی نمازوں کی، والصلاۃ الوسطیٰ، صلاۃ الوسطیٰ کی خاص طور پر. وقوموا، قیام سے کھڑے ہو جاؤ، للہ قانتین، قانتین آیا ہے کہ مسلمانوں نماز کی پابندی کرو، اور خاص طور پر جو درمیانی نماز ہے نا، ہاں اس کی، اور اللہ کے سامنے فرما برداری سے، عاجزی سے کھڑا ہوا کرو. بہت جگہ آیا ہے یہ سورہ نساء جب پڑھیں گے نا اگلی صورت، یہ لفظ بہت دفعہ ہے. اس کی آیت نمبر 5 میں بھی ہے، 12 میں بھی ہے، 34 میں بھی ہے لفظ. بائیسویں پارے میں جب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں ان کے لیے، یہ سورہ احزاب میں، ہاں وہاں خطاب بھی ہے یا نساء نبی، اے نبی کی عورتوں. اچھا، وہاں بھی یہی کہا کہ وَمَن یقنت، یہ لفظ ہے اقنتی سے، یقنت منکن للہ ہے، جو تم میں سے اللہ کی فرما بردار بن جائیں گی، ورسول ہی، اور رسول کی بھی اطاعت، وتعمل صالحا، کام بھی اچھے کریں گی، تو کہا نؤتیہا اجرہا مرتین، دگنا اجر دیں گے ہم. اللہ کہہ رہے ہیں مرتین، یعنی لگے نا نؤتیہا،
تو عطا کریں گے، دیں گے اجرہا ان کو مرتين، یعنی جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کریں گے نا، نیک عمل کریں گے تو ہم اسے دوہرا مرتين دوہرا اجر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، تو یہ اقنتی ہیں، یہ کہا کیونکہ چن لیا نا، فرما بردار بن جاؤ، عاجزی اختیار کر لو، لربک اپنے رب کے واسطے، واسجدی ورکعی۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ مؤنث کے صیغے ہیں، اقنتی، واسجدی ورکعی، تو اسجدی سجدہ کر، ورکعی رکوع کر، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، ہے نا جی۔ یہ دیکھیں یہ 43 میں جو لکھا ہوا ہے نا کہ اللہ کی اطاعت کرو، یہ اس بارے میں جو ہے وہ آیت مبارکہ ہے۔ اچھا، اگلی آیت جو ہے وہ دیکھیں، کہا کہ غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، دیکھو یہ سب غیب کی باتیں ہیں نا، تو ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں یہ باتیں۔ تو آیت 44 میں کہا کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ ذالک یہ من انبائی، انبائی نبا، نبا کی جمع ہے، نبا خبر کو کہتے ہیں نا، نبا سورت کا بھی نام ہے، 30ویں پارے کی پہلی سورت سورہ نبا۔ انبائی خبریں، خبریں الغیبی غیب کی خبریں، غیب کی یہ کیونکہ حضرت عیسیٰ کی ولادت اور یہ جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں یہ تو بہت پہلے کی ہیں نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو سینکڑوں سال پہلے، تو یہ سب غیب کی باتیں ہوئیں۔ نوحیہ، نون مضارع کی علامت ہے، جیسے نعبدو، ہم وہی کرتے ہیں اسے، علیک طرف آپ کے، الا طرف، اور کا آپ کی طرف۔ تو فرمایا وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، کہ جب وہ قرآن اندازی ہو رہی تھی کہ حضرت مریم کے کفیل کون بنیں گے، تو اس وقت آپ تو موجود نہیں تھے، یہ کہا اتنے پہلے کی بات۔ وما اور نہیں، کنتا تھے آپ، کن کے ساتھ تا لگ گیا، کن ہونا اور تا، تھے آپ لدیہم، لدا اور اندا ہے نا، یہ لفظ بہت دفعہ آتا ہے، اس کے معنی پاس ہی ہوتے ہیں، لدا اور اندا، پاس، نزدیک، یہ معنی ہے نا۔ ہاں تو ہم لگ گیا ساتھ، لدیہم ہو گیا، لدیہم ہو گیا۔ وما کنتا لدیہم، ان کے پاس، ان کے پاس یعنی حضرت مریم اور یہ حضرت زکریہ علیہ السلام، یا اور جو اس وقت قرآن اندازی میں شامل تھے، کئی نام تھے نا، ہر ایک کی خواہش تھی کہ یہ اعزاز مجھے ملے، تو ان لوگوں کے پاس آپ تو نہیں تھے۔ اذ یلقون اقلامہم، اذ جب، یلقون، یلقون اقلا وہ القا سے ہے، القا، القا ڈالنے کو کہتے ہیں نا، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ نے بس دل میں القا کر دیا، القا جیسے الہام ہوتا ہے اور وہ دل میں ڈال دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا کے لیے بھی وہ لفظ ہے نا، کہا القو، ڈالو، یعنی جو ہاتھ میں ہیں لاٹھیاں، رسیاں، تو القا ڈالنا، تو اس سے یلقون ہو گیا، وہ ڈالتے تھے کیا چیزیں، اقلامہم، اقلام قلم کی جمع ہے، اپنے قلم میں، یعنی یہ اس وقت ایک طریقہ کار ہوگا قرہ نکالنے کا، جب ایک چیز کے لیے ایک سے زیادہ امیدوار ہوں تو ہوتا ہے نا کہ کیسے ڈیسائیڈ کیا جائے،
تو وہ قرآن اندازی سے جس کا تو اس وقت تھا، یہ ایک وہ قرآن کا اندازہ تھا۔ کس لیے یہ کر رہے تھے؟ کلمے ڈال رہے تھے، کہا ایہم یکفل مریم، ساتھ اس کی وجہ بھی بتا دی، اس لیے ڈال رہے تھے کلمے قرآن اندازی کہ ایہم، ایو کا مطلب ہے وچ ون، کون سا، ایہم ان کا کون، یکفلو کفالت کرے گا، کفیل بنے گا، مریم، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ تشریف لائیں تو والد محترم اس دنیا سے چلے گئے، ورنہ تو والد ہی کفیل ہوتا ہے حیات ہو تو وہ نہیں تھے، تو ظاہر ہے پھر یہ ہے کہ کفالت کون کرے، ہے نا جی۔ اچھا، کہا وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ اب یہ جو آیت کا حصہ ہے نا، یہ بتا رہا ہے کہ ہر ایک انتہائی خواہش مند تھا کہ میں کفیل بنوں، احساس تھا۔ تو یختصمون خصمہ سے ہے نا، جھگڑنے کو کہتے ہیں عربی میں، خا صاد اور میم، یہی روٹ ورڈ ہے خصمہ۔ کئی لفظ آتے ہیں اس سے قرآن میں خصمہ سے، خصمہ جھگڑنے کو کہتے ہیں، ہے نا جی، اللہ اکبر۔ اس یختصمون، وہ جھگڑتے تھے۔ اچھا، وما کنتا، اور نہیں تھے آپ، لدیہم، یہ وہی لفظ ہے جو ابھی پڑھا ہے، ان کے پاس، اس یختصمون، جب وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ جھگڑا مینس اسی میں کہ جی میرا حق، جیسے اس اعزاز کے حاصل کرنے میں، ہے نا جی۔ یہ دیکھیں نا، لکھا ہے کہ قلم پھینک رہے تھے کہ حضرت مریم کے سرپرست کا فیصلہ کن کے حق میں ہو۔ تو آیت مبارکہ میں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باتیں جو غیب کی باتیں ہیں، انباء الغیب، ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، کیونکہ آپ تو ان کے پاس نہیں تھے جب یہ لوگ قرہ ڈال رہے تھے، اپنے قلم زمین پر پھینک کے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کا کفیل کون ہوگا، کون کفالت کرے گا، تو آپ تو پاس نہیں تھے۔ اور جب یہ اسی معاملے میں جھگڑا کر رہے تھے تو آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے، تو یہ ساری خبریں ہم آپ کو بتا رہے ہیں وحی کے ذریعے۔ تو یہ 44 ہو گیا۔ اچھا، اب 45 سے 54، 45 سے 54، یہ سب یہ حضرت عیسیٰ کی ولادت، ان کے تشریف لانے کے بارے میں تفصیل سے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ آیات ساری انہی کے بارے میں ہیں۔ اب یہ ایک تسلسل سے چلے گا 54 تک، ہے نا جی۔ تو اس میں دیکھیں جو پہلی آیت ہے نا، یہ دیکھیں یہاں بھی لکھا ہے فرمان سے خوشخبری، خوشخبری حضرت عیسیٰ کی ولادت کی خوشخبری، ان کے دنیا میں آنے کی خوشخبری۔ دیکھیں نام بھی مسیح عیسیٰ ابن مریم، اور وہ قرآن نے کہا کہ وجیہن، اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، بڑی وجاہت والا شخص ہے، روب دبدبا، امپریسو ہو نا تو وجاہت، تو قرآن نے دیکھا کہا ہے وجیہن۔ عیسیٰ کا میننگ کیا ہے؟ عیسیٰ کے نام خاص کر مسیح کا، مسیح سے نکلا، مسیح کا کہا جاتا ہے کہ مسا سے ہے، واللہ عالم۔ مسا کہتے ہیں ہاتھ پھیرنے کو، اسی سے وضو کا بنا ہے کہ مسا کر لو، تو اللہ کی طرف سے یہ معجزہ تھا کہ یہ مسا کرتے تھے آنکھ پر، تو جو نابینا تھا مادرزاد، ایک تو ہوتا ہے نا ایکسیڈنٹل، نہیں شروع سے ہی، ہاں پیدائشی، تو آنکھیں بینائی واپس آ جاتی تھی۔ اسی طرح کوڑ کی بیماری، اب برس یا ابرس، اچھا ابرس، ہاں، تو ایسے ہاتھ پھیرتے تھے بالکل سکن اور وہ سب صاف، تو اسی سے مسیح بن گیا، مسا کرنے والا، واللہ عالم کہا جاتا ہے یہ نا۔ تو یہ بہرحال معجزات تھے، ان معجزات کا ذکر آئے گا بھی حضرت عیسیٰ کے
معجزات کا. اللہ اکبر. سر ایک ابھی جی 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 سر جی. حضرت مریم کو کہا گیا کہ آپ رکوع کریں رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اس سے کیا ہے, وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے رکوع کرنے والے ہیں, کیا ہے اس سے؟ ہاں یہ الفاظ اور بھی جگہ آتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ یہود و نصارہ تو اس وقت بھی تھے نا, اور اس وقت بھی یہ عبادات تھیں, زکوٰۃ بھی تھی, نماز بھی تھی, لیکن منہج اور طریقے غلط تھے, تو رکوع نہیں تھا, ابھی بھی نہیں ہے. یہودی رکوع نہیں کرتے, ان کی عبادت دیکھیں, نماز اس کو نماز ہی کہتے ہیں. وہ جو گریا ہے, دیوار ہے نا جی ایک ان کی, وہاں پر اس کے آگے کھڑے ہو کر وہ ہلتے ہیں, اور بڑے بڑے وہ کیپ پہنے ہوتے ہیں, اور وہ ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں, رکوع نہیں ہے. تو یہ اچھا سوال ہے. وہ مفسرین نے یہی لکھا ہے, یہ خاص طور پر یہ مسلمانوں کے ہے نماز ایسی کہ باقاعدہ رکوع کے ساتھ رکوع کیا جاتا ہے, تو نماز کی طرف یہ اشارہ ہے, ایسی نماز. تو یعنی ایک وہ اسپیسیفک ہو گیا اسلام اور اس کی طرف. باقی واللہ عالم اس کا اور مزید دیکھا جا سکتا ہے. یہ لفظ الفاظ اور بھی بہت سی جگہ آتے ہیں, یہ صلات کے ساتھ بھی آتے ہیں کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تو یہ اس انداز میں ہے نا جی. اللہ اکبر. اچھا, تو اب فرمایا یہ 45 سے 45 سے فرمایا اس قالت الملائکۃ, اس جب قالت کہا الملائکۃ ملک کی جمع فرشتوں نے, یا مریم اے مریم, ان اللہ یبشرکی, ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ, یبشرکی, آپ دیکھ رہے ہیں کا کے نیچے زیر ہے مؤنث کی وجہ سے, جیسے ہوتا ہے نا ربو کا, تو یہ کی یعنی اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے تمہیں. حضرت مریم سے کہا بکلمۃ منہ. اب یہ کلمۃ منہ جو ہے یہ حضرت عیسیٰ کے لیے یہ الفاظ آتے ہیں, روح اللہ بھی آتا ہے, کلمۃ منہ بھی آتا ہے, اور یہ اس مناسبت سے ہے کہ اللہ کا ایک کلمہ ہے نا کن, وہ کفایت کر جاتا ہے. اللہ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ جی وہ یہ پروسیس جو اللہ نے ایک نظام رکھا ہے مرد اور عورت کا, تو اس میں تو جو مرد کا حصہ ہے دیٹ واز انقا, وہ تو نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے بس کہا کہ ہو جا, ہو گیا. بکلمۃ منہ یعنی کلمہ اللہ کی طرف سے, اپنی طرف سے بات کہہ لیں. اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم, اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم, وجیہاً فی الدنیا والآخرہ, وجیہاً بڑی وجاہت والا ہوگا ہے. روب, ددبہ, بزرگی, شان, یہ سارے معنی کر سکتے ہیں. وجاہت سے لفظ ہے, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, لیکن یہاں بھی لکھا ہے دنیا اور آخرت میں معزز, بڑا اعزاز اور وہ عزت والا. وجیہاً فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ومن المقربین, اور دیکھیں وہ خاص مقرب لوگوں میں سے 45 میں اللہ تعالیٰ کے مقربین, قریب سے ہے نا, قریب سے. تو آیت میں کہا گیا کہ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا تھا کہ مریم, اللہ تم کو اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے. وہ کلمے کیا تھا وہ آگے وضاحت کر دی کہ ہاں ایک لڑکا نام مسیح اور عیسیٰ ابن مریم ہوگا, اور دنیا اور آخرت میں بڑی عزت, آبرو, وجاہت والا ہوگا, اور اللہ کے خاص بندوں میں, مقربین میں اس کا شمار ہوگا, ہے نا جی, اس کا شمار ہوگا. اچھا, آیت نمبر 46 میں یہ دیکھیں لکھا ہے گہوارے میں اور بڑی عمر میں کلام انہوں نے کیا, ہے نا. یہ لفظ کیا ہے دنیا اور آخرت میں, آگے کیا ہے؟ معزز لکھا ہے. آپ کوئی بھی لفظ لکھ رہے ہیں, باوقار, عزت والا لکھ سکتے ہیں آپ کوئی بھی نا.
اچھا جی، تو یہ آیت ہم 46 پر الحمدللہ آ گئے. آیت 46 وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. وَيُكَلِّمُ کلام کرے گا، بات کرے گا، الناسا لوگوں سے، فی المہدی مہد میں، مہد گود کو بھی کہتے ہیں، اور وہ گہوارے وہ جو بچے کا ہوتا ہے نا جس میں وہ لیٹتا ہے چھوٹا، کوٹ چھوٹا ہے انفینٹ، اس کو بھی مہدی کہتے ہیں. گود میں کہہ لیں آپ، گود میں. وَكَهْلًا کہولت کی عمر، ادھیڑ عمر، اردو کے لفظ ہے کہولت، کہا جاتا ہے کہولت کی عمر، تو تھوڑا سا میچور اور بڑی عمر. اور وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور صالحین میں سے ہوگا. اب دیکھیں یہاں پر کہا کہ ماں کی گود میں بھی بات کرے گا، اور جب بڑی عمر کا ہو جائے گا تب بھی بات کرے گا. دونوں حالتوں میں وہ بات چیت کرے گا، وہ صالحین میں سے ہوگا. اچھا، اس کا پہلا حصہ جو ہے یکلم الناس فی المہدی ہے نا جی، یہ آپ سورہ مریم جو ہے 19ویں صورت ہے، 19ویں صورت، اس کی آیات 29 سے 33 پڑھیں. چلیے آپ کی وہ اس کے لیے تھوڑا سا بتا ہی دیتا ہوں میں. سورہ مریم 19، یہ جو ہے نا گود میں، یہ کیا تھا؟ یہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی اور وہ ہیکل سلیمانی کے مشرقی کنارے پر چلی گئی تھیں آپ، جب وہ حاملہ تھیں اور ایکسپیکٹ کر رہی تھیں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کا انتظام کر دیا تھا. قرآن میں ہے کہ وہ کھجور کا درخت ہلاؤ تو بڑی رس والی کھجوریں اور وہاں پانی کا انتظام. تو وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی ولادت کی، تو یہ تو شہر سے دور تھی نا جگہ، تو آپ وہ بچے کو لے کر آئیں گود میں. تو معاذ اللہ وہ لوگوں نے اس کو دیکھ کر بڑا بہتان لگایا. قرآن نے وہ کوٹ کیا ان کی باتوں کو کہ بڑا یہ کہا کہ تمہارا تو باپ بھی ایسا نہیں تھا، ماں بھی ایسی نہیں تھی، یہ کیا حرکت کر دی، کیونکہ آپ کی شادی تو نہیں ہوئی تھی، تو بن شادی کے بچہ تو معاذ اللہ ہیں. تو انہوں نے بہتان لگایا، تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا ان کا، پوری قوم، کہ یہ کیا حرکت کر دی اور ایسی نا. تو بالآخر آپ نے، یہ بچہ گود میں تھا، شیر خوار انفینٹ بچہ ہے، تو کہا اس کی طرف اشارہ کیا، مجھ سے نہیں اس سے پوچھو. تو انہوں نے بڑی حیرت سے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، یہ تو اتنا چھوٹا سا بچہ، یہ ہمیں کیا بتائے گا. پھر انہوں نے وہ اشارہ کیا، جیسے ہی وہ دوبارہ اشارہ کیا تو وہ چھوٹا بچہ انفینٹ بول پڑا بلند آواز سے، واضح کلیئر اینڈ ڈسٹنکٹ وائس میں. یہ قرآن نے وہ جو کہا وہ ارشاد کیا ہے، کہا کہ جب وہ قوم نے ایسے برے الزام لگائے نا کہ معاذ اللہ ماں کانا ابو کی را اسوائن، تیرا باپ بھی کوئی برا آدمی نہیں تھا، ہے یہ قوم والے کہہ رہے ہیں. وما کانت امو کی بغیہ، اور نہ تیری ماں بدکار تھی، معاذ اللہ ہے. یہ سورہ مریم کی آیات پڑھ رہا ہوں میں. تو اس پر فاشارت الیہ، خود نے کچھ کہا، اشارت الیہ اشارہ کیا گود میں جو بچہ تھا. تو جب وہ اشارہ کیا تو وہ قالو، تو سارے لوگ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہدی صبیہ، یہ جو گود میں ہے صبیہ، اتنا چھوٹا سا بچہ، یہ کیسے بات کرے گا، اشارہ کر رہے ہو. بس یہ اتنا کہنا تھا تو وہ بول پڑے، کہا انی عبداللہ، آواز ہے گود میں سے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، عبداللہ اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، مجھے عطا کی ہے کتاب. اللہ اکبر، یہ بچہ کر رہا ہے شیر خوار، انجیل دی نا آپ کو. وجعلنی نبیہ،
مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، اور کہا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ، اور مجھ کو مبارکن بابرکت بنا دیا أَيْنَمَا كُنْتَ، جہاں بھی میں جاؤں گا، جس جگہ بھی میں ہوں گا۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اوصانی وصیت سے ہے، اور اللہ نے مجھے صلاۃ کی تاکید کی ہے، نماز کی، وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور زکوٰۃ کی ما دمت حیا، جب تک میں حیات رہوں، زندہ رہوں۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اپنی ماں سے وبرم، اور یعنی سلوک والا، ہاں برم اچھی سلوک والا اپنی ماں سے، اور ولم یجعلنی جبارا شقیہ، اور نہیں بنایا مجھے جبار اور شقیہ یعنی زبردست اور بدبخت، ہے نا جی۔ اور اس کی آخری 33 ہے، یہ تو میں نے 33 لکھے نا، 29 سے لے کر 33 تک، اور اس کی 33 ہے والسلام علیہ، سلام ہے مجھ پر، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، ولدت، و یوم اموت، اور جس دن مجھے موت آئے گی، اور و یوم ابعث، اور اس دن کے لیے بھی سلامتی، ابعث حیا، جب مجھے زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ آیات ہیں، یہ ان کا تقریر، ان کا کلام اپنی ماں کی گود میں پورے ہجوم سے۔ اچھا یہ ہو گیا، یہ پہلا حصہ یکلم الناس فی المہدی، اور وکہلم، کہولت کی عمر میں، بڑھاپے میں۔ اس میں ایک تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ باقاعدہ نبی رسول بن کے آپ دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے، اس میں بھی یکلم، عوام سے کلام کیا جاتا ہے۔ اور کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ اس میں جو اشارہ ہے کہ آپ جب دوبارہ تشریف لائیں گے اور باقی زندگی گزاریں گے آپ اپنے یہاں پر، تو وکالن، اس وقت آپ بات چیت کریں گے کہ آپ یعنی رسول اللہ کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ اور وہ پوری احادیث میں ہے، پورا سلسلہ جو بھی ہے کہ وہ دجال اور یاجوج ماجوج، پورا ایک سلسلہ ہے قیامت سے پہلے کا نا، واللہ عالم۔ تو وہ کاہلن سے وہ مراد ہے، ومن الصالحین، اور صالحین میں سے، ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ تو میرا خیال ہے آج یہ 46 تک ہی لکھے ہوئے ہیں، آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ تو 47 سے کل پڑھیں گے، وہ پھر آگے آپ کو بورڈ پر لکھ دیں گے۔ تو یہ ہم پڑھ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا، اور ابھی یہ جاری رہے گا، ہے نا جی۔ صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔